قدرت پیدا کرنے والے قدیر کے حکموں کے خلاف ہوگا تو پھر سب کچھ ہونے کے باوجود کچھ نہیں رہے گا۔ تاریخ انسانی تو یہی بتلاتی ہے۔ انسانی تاریخ میں معاشی بحران بڑے بڑے آئے ہیں، بڑے سنگین معاشی بحران، اور تاریخ انسانیت اٹھا کر دیکھیے تو ایسے ایسے معاشی بحران سے دنیا دوچار ہوئی ہے، مہنگائی اور غربت اس حد تک لوگوں پر مسلط ہوئی کہ لوگوں نے کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں بچا، کتے بلیاں کھا کھا کر گزارا کیا۔ اور ایسے زمانے بھی آئے کہ انسانوں نے زندہ رہنے کے لیے کمزور انسانوں کو بھی کھانا شروع کر دیا۔ جہاں کوئی شخص ملا اس کو دبوچا اور اس کو کھا لیا اپنی زندگی بچانے کے لیے۔ اس حد تک مہنگائی اور غربت انسانی معاشروں پر آتی رہی۔ اللہ سے اس پناہ مانگنی چاہیے کہ پروردگار عالم ہمیں معیشت کی سنگینیوں اور آزمائشوں سے محفوظ فرمائیں۔ اور یہ دعا کرنا سنت سے ثابت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں مانگی ہیں کہ یا اللہ ہمارے یہ خرید و فروخت میں برکت پیدا فرما، ہمارے سعی کے اندر برکت پیدا فرما، ہمارے ثمرات میں پھلوں میں برکت پیدا فرما، ہماری معیشت میں برکت پیدا فرما۔ اور یہ دعا مانگنا سنت انبیاء کرام علیہ السلام ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور تک نبیوں نے یہ دعائیں مانگی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تو دنیا جانتی ہے، ساری قومیں جانتی ہیں کہ آپ نے دعا مانگی کہ یا اللہ اس بستی کے رہنے والوں کو امن بھی عطا فرمائیے، وارزق اہلہ من الثمرات، اور ان کو بہترین رزق بھی عطا فرمائیے۔ تو معیشت کی بہتری کے لیے کم سے کم آخری پہلا آسان ترین عمل تو یہ ہے کہ دین کے دائرے میں ہم اپنے آپ کو لانے کی کوشش کریں اور اللہ رب العزت سے دعا مانگ کر اس کا آغاز کریں۔ ظاہر ہے کہ جب پوری قوم دین کے دائرے میں آئے گی تو پوری قوم کے معاشی حالات بہتر ہوں گے۔ جب من حیث القوم دین سے فراموشی ہوگی، دین سے دوری ہوگی، تو چند لوگوں کے اچھے اعمال کی وجہ سے پوری قوم کی تقدیر نہیں بدلا کرتی۔ قوموں کی تقدیر تو قومی عمل سے بدلتی ہے۔ تو انفرادی حالات انفرادی اعمال سے بدل سکتے ہیں، معاشرتی حالات واقعات وہ معاشرتی تبدیلی سے بدل سکتے ہیں۔ تو دین سے دوری اور گناہوں کا ارتکاب کوئی مانے یا نہ مانے، اللہ عز و جل تو قرآن میں یہی کہتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ زمین کے اوپر یا پانی کے اندر اگر کوئی فساد برپا ہوتا ہے تو مہنگائی غربت یہ اس سے بڑا فساد کیا ہوگا۔ تو کوئی فساد بھی برپا ہوتا ہے یہ لوگوں کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے، بما کسبت ایدی الناس، ان کے اپنے کام عمل کی کمائی ہے۔ تو گناہوں کا ارتکاب اور دین سے دوری کا ہونا، دین سے اعراض کرنا، یہ تو قرآن کہتا ہے کہ جس نے اللہ کے ذکر یعنی دین سے منہ موڑا فإن لہ معیشۃ ضنکا، قرآن کہتے ہیں ہم اس کی معیشت اس کے لیے تنگ کر دیتے ہیں، معیشت تنگ ہو جائے گی۔ یہی معاشی بحران ہے، یہی غربت کا سب سے بڑا بنیادی سبب ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دین کے احکامات کو پڑھنا چاہیں تو ایک لمبی فہرست ہے جو جزیات کی شکل میں ہمارے دین نے ہمیں احکامات دیے، اصول بتائے، ضابطے بتائے، طریقے بتائے کہ کیسے معیشت مضبوط ہوتی ہے، کیسے معیشت پروان چڑھتی ہے، کیسے معاشی ترقی حاصل ہوتی ہے، اور کیسے انسان معاشرتی و تجارتی طور پر مفلوق الحال ہو جاتا ہے۔ ہمارے دین نے کبھی یہ نہیں کہا کہ مسلمان معاشرہ غریب ہونا چاہیے، بلکہ دین کہتا ہے کہ مسلمان معاشرے کو معاشی طور پر دنیا میں سب سے بہتر ہونا چاہیے۔ کیونکہ اگر مسلمان معاشرہ غریب ہوگا، مسلمان ملک غریب ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ وہ مسلمان ملک اوروں کا غلام بن جائے گا۔ اور دنیا میں آج سارا یہی چکر چل رہا ہے کہ پہلے بالخصوص اسلامی ملکوں کو ان کے حالات ایسے بنائے جاتے ہیں اور اپنی غلطی بھی ہوتی ہے، اوروں کی عیاری بھی ہوتی ہے کہ وہ مسلمان ملک خط غربت سے نیچے گر جاتا ہے۔ پھر IMF، ورلڈ بینک، دنیا کے جو خونخوار ادارے ہیں
جو تعاون کے نام پر سودی قرضے دیتے ہیں، پھر اس پورے قوم کے اور نسلوں کو سود میں جکڑ لیتے ہیں، اور وہ کسی طرح بھی اس جکڑ بندی سے، اس خونی پنجوں سے نکل نہیں سکتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوگا کہ جب مسلمان غریب ہوگا یا مسلمان قوم یا ملک وہ غربت میں پڑے گی تو اوروں کے دست نگر بنیں گے، اور وہ ایک تو سود پر قرضے بھی دیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ من مانی پالیسیاں بھی دیں گے، ایجنڈا دیں گے کہ صرف یہ ہم تعاون نہیں کر رہے، اتنے ڈالر کی امداد نہیں دے رہے، امداد کے ساتھ پوری لسٹ دی جائے گی کہ یہ معاشرت بھی ہماری چلے گی، تعلیمی نظام بھی ہمارا چلے گا، ہم جو کہیں گے ملک میں وہ پالیسی بنے گی۔ اب بنیادی غلطی قوم کی کیا ہوگی کہ اس نے اپنی معیشت کو مضبوط کرنے والے کام کیوں نہیں اپنائے؟ قاد الفقر ان یکون کفرا کما قال، کہ غربت انسان کو کفر کی طرف لے کر جائے گی۔ غربت، مہنگائی، افلاس انسان کو، مسلم قوم کو غیر مسلم کی غلامی اور ان کے دست نگر کی طرف لے کر جائے گی۔ اس لیے اسلام نے کبھی اس بات کو برداشت نہیں کیا کہ معاشرے کے اندر اسلامی نظام، اسلامی معاشرت میں معیشت کمزور ہو۔ ان تمام طریقوں سے منع کیا گیا جن کی وجہ سے معاشرہ غربت کی طرف جاتا ہے۔ اب سود کو دیکھ لیجئے کہ سود کتنا بڑا گناہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اس کو اپنے لیے اعلان جنگ قرار دیا ہے، اور سود کے اندر پڑی ہوئی قوم اور لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ہمارا ان سے اعلان جنگ سن لو، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، کہ سن لو کان کھول کر، فَأْذَنُوا، کہ تم اللہ کی طرف سے تمہارے ساتھ اعلان جنگ ہو چکا ہے۔ سود اتنا برا کیوں ہے؟ سود پر اعلان جنگ کیوں ہے؟ کیونکہ سودی نظام کا اثر معاشرے پر یہ پڑتا ہے کہ اکثر معاشرے کے لوگ غریب سے غریب تر سے غریب ترین ہوتے چلے جاتے ہیں، اور معاشرے میں کچھ لوگ، چند لوگ، وہ امیر سے امیر تر اور امیر ترین ہوتے چلے جاتے ہیں۔ غریب اور امیر کا فرق بڑھتا چلا جاتا ہے، یہ طبقاتی کشمکش کا سبب بنتا ہے۔ اگر ہم گہرائی میں نہ بھی جائیں تو بڑی واضح سی مثال ہے کہ سودی نظام کی وجہ سے معاشرہ ان بیلنس ہوگا، غیر متوازن معیشت بنے گی۔ 100 لوگوں نے 1 لاکھ روپیہ 2 لوگوں کو پکڑا دیا کہ بھئی تم ہی یہ پکڑو اور ہمیں تو پوری رقم واپس بھی ملنی چاہیے، اس پر اب سود بھی ملنا چاہیے۔ اب اگر یہ 100 لوگ اپنا 1 لاکھ روپیہ کسی نفع بخش تجارت میں لگا دیتے، کچھ نہ کچھ تو کاروبار، کچھ چھوٹا موٹا لاکھ روپے کا ہو سکتا تھا۔ اب یہ جب خود اپنے پیسے کسی کاروبار میں لگاتے، کسی جائز معیشت میں لگاتے، جائز کام پر لگاتے، تو ان کو نفع بھی زیادہ ملتا، ہاں محنت کرنی پڑتی۔ اب محنت سے بھاگنے کی نیت، یہ آسانی سے گھر بیٹھ کے کھائیں، بس 3-4 کروڑ روپیہ بینک میں رکھوا دو اور وہاں سے ہر مہینے سود ملتا رہے، بس آرام سے کھاؤ پیو، عیش کر کے زندگی گزارو، محنت نہ کرو۔ تجارت میں محنت کرنی پڑتی ہے، معیشت کو بہتر کرنے کے لیے خون پسینہ ایک کرنا پڑتا ہے، اور تجارت میں حلال کمائی کے لیے محنت کرنا کوئی بری چیز نہیں بلکہ اچھی چیز ہے۔ اس کے فضائل احادیث میں موجود ہیں، ایک نہیں سینکڑوں احادیث، کئی 100 احادیث، ہزاروں احادیث ہیں جن میں رزق حلال کمانے کی فضیلت بیان کی گئی، محنت کر کے انسان کماتا ہے۔ سب سے مشہور حدیث القاسب حبیب اللہ، کہ ہاتھ سے محنت کر کے کمانے والا اللہ کا دوست ہے۔ کہیں فرمایا کہ جب انسان رزق حلال کماتا ہے جسم کو تھکاوٹ ہوتی ہے، انسان تھکتا ہے، اس تھکاوٹ کی وجہ سے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور کہیں یہ فرمایا کہ ایک انسان اپنی عبادت کے ذریعے سے اگر وہ رتبہ حاصل نہ کر سکے جو اللہ اس کو عظیم رتبہ دینا چاہتا ہے، تو اللہ اس کو رزق حلال کی محنت میں مبتلا کر دیتا ہے کہ رزق حلال کمانے وہ محنت کرے گا، اس محنت کی وجہ سے اللہ اس کو وہ رتبہ دے گا جو ایک بڑے عبادت گزار کا رتبہ ہوا کرتا ہے۔ تو محنت سے کمانا یہ کوئی بری چیز، انبیاء کرام علیہ السلام نے محنت کی۔ کان زکریا نجارا، حضرت زکریا السلام بڑھئی کا کام کرتے تھے، کارپینٹر تھے، بڑھئی کا کام جانتے تھے،
اور ظاہر ہے کہ لکڑی کا کام جو کرتا ہے یا دیکھتا ہے یا جانتا ہے کہ اس میں محنت ہوتی ہے، بڑی محنت کا کام ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے لوہار کا کام کیا، اب لوہے کو کوٹنا کوئی آسان کام ہے؟ کسی لوہار سے پوچھیے کتنی محنت کرنی پڑتی ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام نے، ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں، بکریوں کو ریوڑ لے کر نکلے ہیں۔ اب بکریاں چلانا ظاہر ہے کہ وہ اے سی میں بیٹھ کر تو نہیں ہوگا، دھوپ بھی ہے، گرمی بھی ہے، اونچے نیچے راستے بھی ہیں، خاردار جھاڑیاں بھی ہیں۔ بکریاں چرانا تو یہ کوئی آسان کام نہیں، محنت طلب کام تھا۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام نے بھی محنت کی، صحابہ کرام نے بھی، لمبی فہرست ہے۔ تو محنت رزق حلال کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ آرام کوشی، سستی، تساہل، غفلت، کام چوری، راتوں رات کروڑ پتی بننے کے خواب دیکھنا، بیچ میں سے چور راستے نکالنا کہ بس محنت نہ کرنی پڑے، تو یہ جب قوموں کا مزاج یہ بن جاتا ہے تو پھر ان پر دوسروں کے معاشی حربے کیوں نہیں چلیں گے، معیشت کمزور کیوں نہیں ہوگی؟ کہ جب بجائے تجارت کے ملازمت کا رجحان بڑھ جائے۔ یہ الگ بات ہے کہ ایک انسان کے پاس اگر تجارت کے لیے کوئی پیسہ نہیں مل، فرض کر لیں، یا اس نے کبھی تجارت سوچا ہی نہیں اور وہ تجارت کرنا جانتا ہی نہیں، تو مجبوری ہے، ٹھیک ہے، ایسی مجبوری میں ایسے لوگ ملازمت اختیار کر لیں، ٹھیک ہے، ایک لگی بندی آمدنی ہے، ان کو مل رہی ہے۔ لیکن ہمارا دین زیادہ ترغیب ہمیں دیتا ہے کہ تم بجائے ملازمت کے تجارت کا راستہ اختیار کرو، اپنے رزق حلال کی کمائی کے لیے۔ ایک روایت کا مفہوم ہے کہ اگر اللہ نے رزق کے 10 حصے رکھے ہیں تو 9 حصے تجارت کے اندر ہیں رزق کے، اور 1 حصہ وہ ملازمت کے اندر ہے۔ تو تجارت کو ترجیح دینی چاہیے۔ جو لوگ تجارت کا مزاج رکھتے ہیں یا تجارت کرنے کی صلاحیت ہے یا کچھ کوشش کر سکتے، تو قومی مزاج تجارت ہونی چاہیے، نہ کہ ملازمت۔ ذرا ہم اپنی تاریخ اٹھا کر بھی دیکھ لیں کہ ہم قومی طور پر من حیث الامہ ایز اے نیشن ہم نے کب سے ملازمت کو ترجیح دی ہے۔ ایک پورا سسٹم ہمیں بنایا دیا گیا ہے لارڈ مکالے کے بعد۔ اس سسٹم کے اندر اٹریکشن یا جاذبیت کی وجہ ہی یہی تھی کہ اس زمانے میں عصری تعلیم حاصل کرنے والوں کو ہی نوکری ملا کرتی تھی۔ اب قوم کے دماغ میں یہ بات ڈال دی گئی کہ بھئی ایک تو پہلا ظلم کیا کہ تعلیم تو ہے ہی نوکر بننے کے لیے، ملازمت کے لیے، جاب کے لیے۔ تعلیم برائے تربیت نہیں، تعلیم برائے تعمیل یعنی عمل نہیں۔ تعلیم کا مقصد انسان کے اندر اعلیٰ انسانی صفات پیدا کرنا نہیں، بلکہ تعلیم کا مقصد یہ ہے کہ اچھی پوسٹ پر جا کر خوب کمائیں۔ تو تعلیم کا مقصد ہی ملازمت، روٹی پیسہ رکھا۔ ایک تو تعلیم کی ویلیو ختم ہو گئی، جو علم کا مقصد تھا وہ ختم ہو گیا، اور دوسرا ظلم یہ ہوا کہ قوم ملازمت کے چکر میں پڑ گئی اور تجارت کو خیر بات کہہ دیا کہ تجارت میں محنت کرنی پڑے گی، اس میں رسک لینا پڑے گا، نفع نقصان دونوں کی صورتیں ہو سکتی ہیں، لیکن ملازمت میں ایک لگی بندی چیز ہے، نہ کم نہ زیادہ، بس کام چل رہا ہے۔ تو ہمارے دین نے تجارت، صحابہ کرام، انبیاء کرام علیہ السلام سے زیادہ تر تجارت کا پیشہ اختیار کرنا ثابت ہے۔ تو تجارت کی وجہ سے قومیں ترقی کرتی ہیں، انسانی دماغ زیادہ کام کرتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ میں جائز نفع کیسے لے سکتا ہوں، میں اپنے اس معاشی کمزوری کو کیسے دور کر سکتا ہوں۔ تو قوموں کے مزاج کے اندر جب سستی پیدا ہو جائے، اور یہ ساری علامات اس چیز کی ہیں، تو پھر معاشی غلبے ان قوموں کو ملتے ہیں جو قومیں محنت کرنے والی ہوتی، جفا کش ہوتی ہیں، جو قومیں ایک ضابطے کے تحت زندگی بسر کرتی ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ بہت سارے احکامات ہیں، جیسے ناجائز ذخیرہ اندوزی کیوں حرام ہے، کھانے پینے کی ضروری اشیاء، عام خورد و نوش کی چیزیں، کہ جن کو روک لینے سے، اسٹاک کر لینے سے، بلیک کر لینے سے مارکیٹ میں ان چیزوں کی کمی واقع ہوگی، وہ چیزیں کم ہو جائیں گی۔ تو اصول یہی ہے کہ جب چیزوں کی قلت ہوگی، ڈیمانڈ بڑھے گی، ان چیزوں کے ریٹس بڑھ جائیں گے، قیمت بڑھ جائے گی، جس سے مہنگائی کی شرح میں اضافہ ہوگا۔ اب ہمیشہ سے ایسا ہوتا آیا
کہ کچھ لالچی قسم کے لوگ وہ ذخیرہ اندوزیاں کرتے، مصنوعی قلت پیدا کرتے، مصنوعی قلت، چیزیں اسٹور میں گلتی سڑتی رہیں لیکن اس کو مارکیٹ میں اس لیے نہیں لاتے کہ ہمیں اس کے دام سستے مل رہے ہیں، تو جب تک چیز مہنگی نہیں ہوگی چاہے اسٹور میں گل سڑ جائے اس کو نہیں بیچیں گے۔ یہ ہے ناجائز ذخیرہ اندوزی، حرام ہے۔ اللہ کے نبی کا ارشاد مبارک ہے کہ ایسی ذخیرہ اندوزی صرف وہی کرے گا جو پرلے درجے کا گنہگار اور خطا کار انسان ہوگا۔ اب یہ کیوں؟ کیونکہ اس ناجائز ذخیرہ اندوزی سے معاشرے کے اندر مہنگائی کی شرح میں اضافہ ہوگا۔ اسی طرح رشوت ناجائز ہے، حرام ہے۔ رشوت دینے والا دونوں جہنم میں۔ رشوت کے حرام اور ناجائز ہونے کی بنیادی وجہ کہ معاشرے کے اندر اس کی وجہ سے ناجائز کام ہوں گے، ناجائز کام دھندے شروع ہو جائیں گے، مستحق کو اس کا حق نہیں ملے گا، غیر مستحق اس کا حق لے اڑے گا، اور ہر کام جائز ناجائز کام رشوت سے کروا لیا جائے گا، اور اس سے معاشرے میں غربت کی شرح بڑھے گی۔ رشوت کو حرام قرار دے دیا گیا۔ اسی طریقے سے عام حالات میں ایک بنیادی اصول یہ دیا گیا جو کہ عام آپ کہہ لیجئے کہ ایک فرد کے لیے بھی ہے اور پوری قوم کے لیے بھی ہے۔ وہ اصول ہے کہ فضول خرچی سے اپنے آپ کو بچانا۔ ایک آدمی اگر 2 لاکھ روپیہ مہینہ کماتا ہے لیکن فضول خرچیوں کی وجہ سے اس کا خرچہ 2.5 لاکھ روپے ہے، تو اب سوچئے کہ اس نے 50,000 پھر فضول خرچیوں پر کرنا ہے تو کہاں سے لائے گا؟ حالانکہ وہ اپنی پوری طاقت سے صرف 2 لاکھ مہینے میں کما سکتا ہے حلال کا۔ اب اوپر کا 50,000 روپے وہ کہیں سے چاہے جائز ہو ناجائز ہو وہ کہیں سے نکالنے کی کوشش کرے گا، فضول خرچی۔ اللہ کے نبی کا ارشاد مبارک تھا کہ ما اعلی من اقتصد، کہ وہ کبھی بھی تنگ دست نہیں ہوگا، کہ جو خرچ کرنے میں میانہ روی اختیار کرے گا۔ زیادہ کمانے والا، جس کی انکم زیادہ ہے، جس کے پاس وسائل زیادہ ہیں، وہ تو غریب ہو سکتا ہے، محتاج، مفلس، اوروں کا دست نگر، اس سے پکڑا اس سے قرض لیا، اپنے ناجائز خرچوں کے لیے اداروں سے قرض لیا، ڈیفالٹر ہو گئے، ملک چھوڑ کر بھاگ گئے، زہر کھا لیا، مر گئے، نیت کی کہ کاش مر جائیں واپس نہ دینا پڑے۔ تو یہ ساری پریشانی اس بنا پر ہے کہ ایک اصول معیشت کا جو سب سے اہم تھا وہ حکومتوں کے لیے بھی تھا، حکومتی افسران کے لیے بھی تھا، وہ سول غیر سول عوام سب کے لیے تھا، ہر ادارے کے لیے تھا۔ وہ اصول یہ تھا کہ چاہے تم امیر ہو چاہے تم غریب ہو، اس کا تعلق صرف غربت کے ساتھ نہیں ہے۔ ہمارا بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ 4 پیسے آ جائیں اس کو بہاتے پانی کی طرح ہیں، تھوڑی سی غربت آ جائے تو بخل اور کنجوسی اپنے اوپر سوار کر لیتے ہیں۔ ہمیں تو ہر حالت میں حکم قرآن نے کہا کہ وہ چاہے خوشحالی ہو اور چاہے تنگ دستی ہو، وہ دونوں حالتوں میں خرچ کرنے میں میانہ روی سے کام لیتے ہیں۔ میانہ روی کیا ہے؟ چادر دیکھ کر پاؤں پھیلانا، جتنی وسعت ہے اس وسعت کے مطابق رہنا، دائیں بائیں کو نہ دیکھنا کہ فلاں اتنے خرچ کرتا ہے، فلاں کا ایسا گھر ہے، فلاں کی ایسی گاڑی ہے۔ اپنے آپ کو دیکھنا، دنیا کے اندر کوئی مقابلہ نہیں۔ یہ بات بار بار عرض کی جاتی ہے کہ دین کا پیغام یہ ہے کہ دنیا میں کوئی مقابلہ نہیں ہے، کوئی امیر غریب امیری غریبی کی وجہ سے نہ برتر ہوگا نہ کمتر ہوگا۔ اگر دولت بری ہو جائے تو پھر انبیاء کرام بھی تو دولت مند تھے، سلیمان علیہ السلام جیسا بادشاہ دنیا میں پیدا نہیں ہوگا۔ اگر غربت بری چیز ہے تو انبیاء کرام نے بھی فاقے کیے ہیں۔ رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر ساری کائنات قربان جائے، آپ کے گھر میں فاقہ کشی تھی۔ تو نہ امیری بری ہے نہ غریبی بری ہے۔ اصل میں بنیادی چیز یہ ہے کہ جب دولت کی وجہ سے انسان برائی کی طرف چلا جائے، غربت کی وجہ سے انسان حرام کی طرف چلا جائے، پھر ایسی دولت بھی بری ہے اور ایسی غربت بھی بری ہے۔ ہمیں تو حکم دیا گیا کہ چادر دیکھ کر پاؤں پھیلاؤ، اپنی حلال کمائی کے اندر رہتے رہتے اپنا مہینے کا بجٹ بناؤ، دیکھو کہاں کہاں سے غیر ضروری اخراجات، کہاں کہاں فضول خرچی ہے، تبذیر ہے، ان سے اپنے آپ کو بچاؤ، اپنی آمدنی کے مطابق اپنے وسائل کو استعمال کرو۔ تو یہ شریعت کا بنیادی اصول ہے۔
اسی طریقے سے اور بہت سارے ایسی چیزیں ہیں، مثال کے طور پر معاشرے کے اندر چیزوں کو مہنگا کرنے کے لیے مصنوعی طریقے استعمال کرنا، یہ آج نہیں، آج تو لیٹسٹ جدید طریقے ہیں ان کاموں کے، یہ تو زمانہ دراز سے جب سے انسانیت ہے، لالچی قسم کے لوگ اور ظالم قسم کے لوگ، مفاد پرست قسم کے لوگ، جن کو بس اپنی فکر ہے، چاہے معاشرہ جائے جہنم میں، مہنگائی کی جہنم میں جائے، انہیں اپنی فکر ہے معاشرے میں مصنوعی چیزوں کو، مصنوعی طور پر چیزوں کو مہنگا کرنا۔ مثال کے طور پر احادیث مبارکہ میں اس بات سے منع کیا گیا کہ اگر کسی شخص نے کوئی چیز نہیں خریدنی، ایک خریدار نہیں ہے، خریدنا نہیں چاہتا، وہ اگر خریدنا نہیں چاہتا تو وہ اس چیز کا ریٹ مت لگائے، اگر اس نے خریدنا نہیں ہے تو وہ ریٹ مت لگائے، وہ اس چیز کی بولی مت لگائے، قیمت کو بڑھانے کے لیے ریٹ مت لگائے۔ اب جیسے کئی لوگوں نے اپنے ایجنٹس رکھے ہوتے ہیں، نمائندے رکھے ہوتے ہیں جو گاہک کی روپ میں آتے ہیں اور گاہک کے روپ میں آ کر وہ چیزوں کا ریٹ لگاتے ہیں، اس پلاٹ کا میں 1 کروڑ دینا چاہتا ہوں، حالانکہ خریدنا نہیں چاہتا، صرف اس کے ریٹ کو بڑھانا چاہتا ہے کہ اصل قیمت 80 لاکھ روپے ہے، لیکن جب 2-4 ایسے کارندوں نے، خفیہ لوگوں نے جب اس کے 1 کروڑ 10 لاکھ لگایا، تو جو خریدنا چاہتا ہے، جو واقعی خریدار ہے، تو وہ بھی تو سوچے گا نا کہ دیکھو فلاں نے بھی 1 کروڑ 10 لگایا، فلاں نے 1 کروڑ لگایا، تو اس کا مطلب ہے اس چیز کی قیمت ہی 1 کروڑ روپے، حالانکہ اصل مارکیٹ ویلیو اس کی درمیانی قیمت 80-85 لاکھ روپے تھی، لیکن اس چیز کے ریٹ کو مصنوعی طور پر بڑھا دیا گیا اور خریدنا نہیں چاہتا۔ اللہ کے نبی نے اس ایسے معاملے کو حرام قرار دے دیا، تلقی رکبان سے منع فرمایا، قافلے والوں سے ملنا۔ آج کے دور میں تو اس کی مثالیں عام دیکھنے میں نہیں ملتی، لیکن پہلے ایسا ہوتا تھا کہ کسی شہر میں ایک تجارتی قافلہ آیا، اب لاہور میں کسی اور شہر سے، کسی اور ملک سے ایک تجارتی قافلہ آیا، اس قافلے نے سال میں 1 یا 2 یا 3 دفعہ اس شہر میں آ کے چیزیں بیچنی ہیں۔ اب کچھ لوگ کیا کرتے تھے، وہ یہ قافلہ اگر دور، اس قافلے کو شہر کی حدود سے باہر نکل کر دور کہیں بے آباد جگہ میں یا راستے میں جا کے روک لیتے تھے کہ بھئی ٹھہرو، ہماری بات سنو، اب جو تم سامان تجارت لے کر آئے ہو نا، ہمیں یہ ذمہ داری دو، ہم تمہاری چیز کو جا کے شہر میں بیچتے ہیں، ہمارا اتنا کمیشن ہوگا، اور جو چیز 10 روپے کی ہے ہم تمہاری چیز 20 روپے کے اندر فروخت کروائیں گے۔ اب یہ تلقی رکبان تھا۔ اب وہ لوگ کیا کرتے، ان قافلے والوں کا سامان لے کر آ کے شہر میں مہنگے داموں بیچتے، کیونکہ جو اصل بیچنے والا تھا اگر وہ شہر میں آئے گا تو اس نے ایک وقت رکھا ہوگا کہ میں صبح آیا ہوں، شام کو مجھے ہر حال میں بیچ کے واپس جانا ہے، وہ جائز نفع پہ بیچے گا، مجھے 1 مہینے بعد واپس جانا ہے، وہ 1 مہینے میں جائز نفع پر بیچے گا۔ لیکن جب مقامی لوگ ساتھ مل جائیں گے، منوپلی قائم ہو جائے گی، من مانے ریٹس بنائے جائیں گے، جعلی قسم کے ریٹس بنائے جائیں گے، مصنوعی ایک معیشت کریٹ کی جائے گی، تو پھر جو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا جو قدرتی فطرتی اصول تھا وہ اصول ختم ہو جائے گا، پھر مصنوعی چیزیں بڑھیں گی، جس کی وجہ سے معاشرہ غربت اور افلاس کا شکار ہوگا اور چیزیں انسان کی دسترس سے باہر ہوتی چلی جائیں گی۔ یہ آپ کے سامنے صرف چند مثالیں رکھنے کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ ان موجودہ حالات کے اندر ہمیں یہ چاہیے کہ ہم دین اسلام کے معیشت کے اصولوں کو اپنائیں، اپنی اپنی سطح پر، اپنے گھر کے بجٹ کے اندر بھی، ملکی بجٹ کے اندر بھی جو ارباب اقتدار ہیں ان کو چاہیے کہ شریعت کے احکامات، اللہ کے نبی کی سیرت کو اپنائیں اور اپنی غیرت اور حمیت کو سامنے رکھیں، سود کی لعنت سے اپنے آپ کو بچائیں، رشوت سے، کرپشن سے، ناجائز ذخیرہ اندوزیوں سے۔ مسلمان خلیفہ وقت اور حکمران وہ ہوتے تھے کہ جن کے گھر میں چولہے خشک ہوتے تھے اور وہ غریبوں کے لیے اپنے کندھوں پر، اپنی پشت کے اوپر ذخیرہ اناج اٹھا کر لے کر جاتے تھے کہ اپنے گھر میں غربت ہے لیکن غریب کے گھر میں اناج پہلے پہنچایا جا رہا ہے۔ تو بتائیے اس قوم کا کیا بنے گا کہ جس قوم کے اندر صرف غریب ہی پستا ہے، جب مہنگائی ہوتی ہے تو غریب کی ہی کمر ٹوٹتی ہے،
لیکن بڑے بڑوں کے بینک بیلنس میں کوئی کمی نہیں آتی۔ جب تک یہ غیر منصفانہ نظام رائج رہے گا تو شاید ہماری دعائیں بھی قبول نہیں ہوں گی، کیونکہ جو قوم ناانصافی کرے گی اس کی دعائیں پھر قبول نہیں ہوا کرتی۔ اللہ رب العزت ہمارے حال پہ رحم فرمائے اور موجودہ حالات میں ہمیں اپنی رحمت سے، اپنے دین سے، برکات سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔